ڈاکٹر عبدالرشید کو انڈین انٹیلیجنس کے بڑے افسروں نے پاگل قرار دے دیا تھا۔ پہلے اسے فوجی اسپتال میں بھیجا گیا۔ یہ دستور کی ایک کارروائی تھی۔ آخری اسے پاگل خانے میں بھیجنا تھا۔ ایک دو روز فوجی اسپتال والوں نے ڈاکٹر رشید کو اپنے ہاں رکھ کر پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہ اسی اسپتال میں ڈاکٹر رہ چکا تھا۔ اب وہ ایک دماغی مریض کی حیثیت سے اس اسپتال میں ایک دو دن رہا اور وہاں سے آگے بھجوا دیا گیا۔ کیا یہ نیا مریض واقعی ڈاکٹر ہے؟ پاگل خانے کا ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بھائی، دوسرے ڈاکٹر نے کہا، MBBS ہے اور CMH امبالہ میں ڈاکٹر رہ چکا ہے، تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے ڈاکٹر نے کہا، آخر ہمارا ڈاکٹر بھائی ہے۔ ڈاکٹر تو ہے، دوسرے ڈاکٹر نے کہا، لیکن بدبخت مسلمان ہے۔ تو کیا؟ پہلا ڈاکٹر بولا۔ ڈاکٹر ہر مذہب کے مریض کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اسپتال میں آ کر کسی کا مذہب کوئی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، دوسرے ڈاکٹر نے کہا، لیکن یہ پاکستان کا جاسوس ہے اور اسے اپنی انٹیلیجنس نے امبالہ سے یہاں دلی بھیجا ہے۔ اس کے متعلق کچھ خفیہ ہدایات ملی ہیں۔ شک یہ ہے کہ یہ پاگل نہیں بلکہ سزا سے بچنے کے لیے ایکٹنگ کر رہا ہے۔ میرا بس چلے تو میں آج ہی اسے انجیکشن دے کر ختم کر ڈالوں۔ پہلا ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالرشید کو پاگل خانے کے اس وارڈ کی طرف لے جا رہے تھے جہاں اس نے باقی عمر گزارنی تھی۔ پاگل خانے کے دو آدمی اسے دھکے دے دے کر آگے لے جا رہے تھے۔ وارڈ ابھی کچھ دور تھا۔ ایک بار پھر ایک ملازم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا تو رشید رک گیا۔ بڑی تیزی سے پیچھے کو مڑا اور جسم کی پوری طاقت ایک گھونسے میں مرکوز کر کے گھونسا اس ملازم کے منہ پر دے مارا۔ فوراً ہی اس نے دوسرا گھونسا دوسرے ملازم کے منہ پر مارا۔ دبلے پتلے ہندو ملازم کئی قدم پیچھے کو گرے۔ دونوں کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ ملازم اٹھے۔ ایک کے پاس ویسل تھی جو اس نے بجانی شروع کر دی اور دوسرے نے شور مچایا۔ پاگل خانے میں ایسے واقعات تو ہوتے ہی رہتے تھے۔ کوئی پاگل کسی ملازم کی پٹائی کر دیتا تھا۔ پاگل خانوں کے ملازم دل کے پتھر ہوا کرتے تھے۔ وہاں جو مریض چلا جائے اسے وہ انسان نہیں سمجھتے۔ اب دو ملازموں نے شور و غل کیا تو کئی ملازم دوڑے آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی دو ساتھیوں کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا ہے اور نیا مریض چپ چاپ کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے تو تمام ملازم ڈاکٹر رشید پر ٹوٹ پڑے اور اسے اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر رشید کے ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے آنکھ کھولی۔ سب سے پہلے تو اس نے سارے جسم میں درد کی ایسی ٹیسیں محسوس کی جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بہت زیادہ طاقت صرف کر کے وہ اٹھا اور گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اسے سب سے پہلے سلاخوں والا دروازہ نظر آیا جس سے اسے یقین ہو گیا کہ وہ ابھی تک انٹیلیجنس کے انٹروگیشن سینٹر میں ہے۔ دماغ پوری طرح سوچنے کے قابل ہوا تو اسے یہ کوٹری امبالہ والی کوٹری سے مختلف نظر آئی۔ تب اسے یاد آنے لگا کہ وہ یہاں تک کس طرح پہنچا ہے۔ اس وقت اس کا دماغ نارمل طریقے سے سوچ رہا تھا۔ اس نے ذہن پر پورا زور دے کر یاد کرنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آ گیا کہ اسے بڑی تیز ٹرنکولائزر دیے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک عیسائی ڈاکٹر فرانسس اسے بیدار رہنے یعنی ٹرنکولائزر گولیوں کے اثرات ضائع کرنے کے لیے دوائی دیتا رہا تھا۔ اس کے بعد یادیں تاریکی میں چلی گئیں، جیسے تیز رفتار گاڑی پہاڑی علاقے میں سے گزرتی ہوئی سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے جیالوں اور اس کی یادوں کی ریل گاڑی تاریک سرنگ سے نکلی تو اسے کچھ دیر پہلے کا یہ واقعہ یاد آیا کہ دو آدمی اسے دھکے دے دے کر کہیں لے جا رہے تھے اور اس نے دونوں کو ایک ایک گھونسا مارا تھا۔ پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ بہت سے آدمیوں نے اسے مارا پیٹا تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ امبالہ کا وہی انٹروگیشن سینٹر ہے اور اب اسے دوسری کوٹھی میں بند کیا گیا ہے۔ اوئے! ڈاکٹر رشید کو آواز سنائی دی۔ ہوش ٹھکانے آئے ہیں؟ رشید نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا تو اسے دروازے کی سلاخوں کے باہر فضول سی خاکی وردی میں ملبوس ایک آدمی نظر آیا۔ وہ پاگل خانے کا وارڈن تھا۔ رشید آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چل نہیں سکے گا لیکن اس نے قدم گھسیٹنے شروع کر دیے اور دروازے کے قریب چلا گیا۔ جوں جوں دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا وارڈن سلاخوں سے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ خطرناک پاگل اس پر حملہ کر دے گا۔ حالانکہ دروازے مکفل تھے اور سلاخیں بہت موٹی تھیں۔ پیچھے مت ہٹو بھائی، ڈاکٹر رشید نے وارڈن سے کہا۔ میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ کیا یہاں فوجی سنتری نہیں ہوتا؟ نہیں، وارڈن نے افسروں کی طرح جواب دیا۔ یہاں فوجیوں کا کیا کام؟ میرا ایک کام کر دو، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ ڈاکٹر فرانسس کو بلا دو۔ یہاں کوئی ڈاکٹر فرانسس نہیں، وارڈن نے جواب دیا، اور میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں کہ تمہارے لیے ڈاکٹروں کو بلاتا پھروں۔ رشید نے سلاخوں میں سے باہر دیکھا۔
تو اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی اور جگہ ہے۔ امبالہ انٹروگیشن سینٹر ایک ہی بلڈنگ میں تھا، لیکن یہاں اسے سامنے بیرکیں سی نظر آئیں۔ یہ بڑی کشادہ جگہ تھی، کئی آدمی ادھر ادھر جا رہے تھے، بعض عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ اسے شک ہوا کہ یہ پاگل خانہ تو نہیں۔ یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے وارڈن سے پوچھا۔ یہ پاگل خانہ ہے، وارڈن نے طنزیہ سے انداز میں کہا، اور تم کل شام سے یہاں بند ہو، تم پاگل ہو۔ پھر یہ امبالہ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر رشید نے کہا اور پوچھا، یہ دلی ہے یا آگرہ؟ یہ دلی ہے، وارڈن نے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر عبدالرشید کو غشی سی آنے لگی۔ اس نے سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے جسم کا بوجھ سلاخوں پر ڈال دیا۔ اپنے آپ پر قابو پا کر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، لیکن اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ وہ وہیں سلاخوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دماغ میں بے چینی سی ہے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ دماغ سے زیادہ اس کے جسم کا حال بہت برا تھا۔ اسے بھوک اور پیاس کی شدت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے پہلے تو سلاخوں کے باہر سے رشید سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ جسمانی حالت ٹھیک نہیں، رشید نے کہا، اور اس سے آگے نہ بول سکا۔ ڈاکٹر کے اشارے پر دروازے کا تالا کھولا گیا اور ڈاکٹر اندر آ گیا۔ فرش پر ایک گدا پڑا تھا۔ رشید کو اس پر لٹا کر ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کپڑے ہٹا کر شروع کر دیا۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ڈاکٹر نے رشید سے پوچھا۔ ہاں، رشید نے جواب دیا، MBBS ہوں۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر رشید نے اسے بتایا کہ اس نے امبالہ کے کون سے کالج سے کس سال میں MBBS کلیئر کیا تھا۔ پاگل خانے کے ڈاکٹر نے شگفتہ سے لہجے میں اسے بتایا کہ اس نے دلی کے فلاں کالج سے اسی سال MBBS کی ڈگری لی تھی۔ آپ کا نام؟ راجیو، پاگل خانے کے ڈاکٹر نے جواب دیا اور کہا، ذہنی طور پر تو تم بالکل ٹھیک معلوم ہوتے ہو، تمہیں یہاں کیوں بھیج دیا گیا؟ یا تمہیں ڈاکٹر انچارج نے کچھ نہیں بتایا؟ ڈاکٹر رشید نے جواب میں پوچھا۔ کوئی خاص انسٹرکشن تو نہیں دی گئی؟ ڈاکٹر راجیو نے کہا، اپنے ایک کولیگ سے پتہ چلا تھا کہ تمہیں انٹیلیجنس والوں نے یا شاید CMH امبالہ نے ذہنی مریض قرار دے کر یہاں بھیجا ہے۔ ڈاکٹر رشید اور ڈاکٹر راجیو ہم عمر تھے۔ راجیو کا رویہ کچھ دوستانہ تھا، اس لیے رشید نے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں سکون سا محسوس کیا۔ راجیو بھائی، رشید نے کہا، پہلے کچھ کھلا دو اور پانی پلاؤ، بھوک اور پیاس بہت پریشان کر رہی ہے، اس کے بعد جسم کو دیکھنا۔ ان لوگوں نے مجھے بڑے ظالموں کی طرح مارا پیٹا ہے۔ ڈاکٹر راجیو نے وارڈن سے کہا کہ وہ کھانے پینے کا فوراً بندوبست کرے اور اچھا کھانا لائے۔ میں تمہیں دوائیاں خود لا کر دوں گا۔ ڈاکٹر راجیو نے کہا، کوئی زخم نہیں، سب اندر کی چوٹیں ہیں۔ ان لوگوں نے تمہیں گھونسے اور ٹھڈے مارے ہیں، لیکن یار تمہیں یہاں کیوں بھیج دیا گیا؟ ذہنی طور پر تو تم بالکل ٹھیک معلوم ہوتے ہو۔ نہیں راجیو، رشید نے کہا، میں دماغ میں اچھی خاصی بے چینی محسوس کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کی وجہ شاید وہ ٹارچر ہے جس سے مجھے گزارا گیا ہے۔ کیا تم پر جاسوسی کا شک تھا؟ راجیو نے پوچھا۔ اگر ہم اس موضوعات پر بات نہ کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ رشید نے کہا۔ ہاں، راجیو نے کہا، یہی بہتر ہے۔ میرا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں چلتا ہوں، تمہارے لیے کھانا اور پانی آ رہا ہے اور تھوڑی دیر تک میں خود دوائیاں لے کر آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر راجیو چلا گیا اور کوٹری کا دروازہ پھر مقفل ہو گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد کھانا آ گیا جو خاصی اچھی قسم کا تھا۔ ڈاکٹر رشید کھانے پر ٹوٹ پڑا اور بڑی تیزی سے کھانے لگا اور اس کے ساتھ پانی پیتا چلا گیا۔ وہ کھانا ختم کر ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر راجیو کچھ دوائیاں اٹھائے کوٹری میں آیا۔ یہ سب گولیاں تھیں۔ ڈاکٹر راجیو نے اسے مختلف قسم کی 4 گولیاں دی اور کہا کہ وہ پانی کے ساتھ لے لے۔ ڈاکٹر عبدالرشید نے یہ گولیاں منہ میں ڈال کر پانی پیا۔ پیٹ میں غذا آ گئی اور پانی بھی مل گیا تو رشید کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم بتا سکتے ہو ڈاکٹر راجیو؟ ڈاکٹر رشید نے پوچھا۔ یہاں مجھے کب تک رہنا پڑے گا؟ نہیں ڈاکٹر رشید، ڈاکٹر راجیو نے جواب دیا، میں جونیئر ڈاکٹر ہوں، کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ تمہیں کب تک یہاں رہنا پڑے گا۔ اس وقت تم ذہنی طور پر بالکل نارمل لگتے ہو، اگر ایسے ہی رہے تو جلدی چھٹکارا مل جائے گا۔ دماغ میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر رشید نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر فکر مندی کے لہجے میں کہا، کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ ٹرنکولائزر دے دوں؟ راجیو نے پوچھا۔ دے ہی دو تو اچھا ہے، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا، لیکن بہت تیز نہ ہو، ہلکی پوٹینسی میں دے دو۔ ڈاکٹر راجیو نے ایک چٹ پر دوائی لکھی اور چٹ وارڈن کو دے کر کہا کہ دوڑ کر ڈسپنسری سے یہ دوائی لے آئے۔ ڈاکٹر رشید نے اپنے سر کو 2-3 بار زور سے جھٹکا۔ او میرے خدا، اس نے تکلیف کی سی کیفیت میں کہا، کچھ ہو رہا ہے میرے سر میں، کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارے۔ ڈاکٹر راجیو نے لپک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ دیکھو، رشید نے حکم کے لہجے میں کہا، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جا کر دیکھو ڈرائیور گاڑی لایا ہے یا نہیں، میں نے کانفرنس میں جانا ہے، اسے کہو گاڑی فوراً لائے، چلو اٹھو یہاں سے۔
اس نے راجیو کو دھکے مار کر اٹھا دیا۔ ڈاکٹر راجیو بڑی تیزی سے باہر نکلا، کوٹری کا دروازہ باہر سے بند کیا اور دوڑتا ہوا ڈسپینسری میں پہنچا۔ ایک سرنج میں ایک دوائی بھری اور دوڑتا ہوا واپس آیا۔ اس وقت ڈاکٹر رشید سلاخوں کو پکڑے ہوئے زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر راجیو نے 2 آدمیوں کو بلایا اور کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ان آدمیوں نے ڈاکٹر رشید کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور ڈاکٹر راجیو نے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ 10-15 منٹ بعد ڈاکٹر رشید کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ اسے گدے پر لٹا دیا گیا اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ ڈاکٹر رشید پاکستان کی محبت کا دیوانہ تھا اور اس کے پاگل پن کی وجہ یہی تھی۔ کچھ لوگ امبالہ میں تھے جو رشید کے لیے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ رشید انٹیلیجنس والوں کے پاس ہے۔ ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ پریشان تھا وہ رشید کے والدین تھے اور اس کی بہنیں تھیں، اور نرس خالدہ تھی جو اس کی منگیتر تھی، اور پھر رشید کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے صغیر کو اسپتال سے فرار کروایا تھا۔ یہ سب اپنے اپنے طور پر سراغ رسانی کر رہے تھے کہ رشید کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے محلے میں مخبر مقرر کر دیے گئے ہیں جو ان پر دن رات نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان کی محبت کا ایک دیوانہ اور تھا جو اس وقت انڈیا کے ایک جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ وہ صغیر تھا جس کے دل سے ڈاکٹر رشید نے پاکستان کی دشمنی نکالی اور محبت پیدا کی تھی۔ ایک طرف رشید اپنی جان پر کھیل رہا تھا اور دوسری طرف صغیر نے عہد کر لیا تھا کہ وہ پاکستان پہنچے گا اور انڈیا کے جن جن جاسوسوں کو وہ جانتا تھا انہیں گرفتار کروائے گا۔ اسے احساس ہو گیا کہ انڈیا سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں، خطرہ صرف گرفتاری کا نہیں بلکہ جان کا بھی ہے۔ اس وقت وہ جوگیوں اور سنیاسیوں کے پاس تھا جہاں اسے 3-4 دن ہو گئے تھے۔ اس کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں۔ ایک ٹانگ میں تو گولی کا زخم تھا جو مسلسل چلتے رہنے سے کھل گیا تھا، اور دوسری ٹانگ پر سانپ کے کانٹے کا نشان تھا۔ سانپ کے زہر کی وجہ سے یہ زخم خراب ہو گیا تھا۔ زہر کا کچھ اثر خون میں بھی چلا گیا، اس لیے دونوں ٹانگوں کے زخم خراب ہو گئے۔ سنیاسیوں کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں موجود تھیں جو انتہائی خراب زخموں کو بھی ٹھیک کر دیا کرتی تھیں۔ وہ صغیر کے زخموں کی مرہم پٹی بھی کر رہے تھے اور اس کے خون سے زہر کے اثرات نکالنے کے لیے دوائیاں بھی دے رہے تھے۔ اب اپنے متعلق کچھ بتاؤ، ایک روز سنیاسیوں نے صغیر سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو اور اس جنگل بیابان میں کیسے پہنچ گئے؟ میں دہلی کا رہنے والا ہوں، صغیر نے جھوٹ بولا۔ شملہ سیر کے لیے آیا تھا اور اوپر سے پاؤں پھسلا تو نیچے آ گیا۔ سر کو چوٹ لگی تو میں یہ سمجھا کہ میں ہوش میں ہوں، لیکن میں شاید بے ہوشی کی حالت میں چلتا رہا اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوں۔ میرے گھر والے پریشان ہوں گے، سمجھ نہیں آتی انہیں کس طرح اطلاع دوں کہ میں کہاں ہوں۔ تم ابھی کہیں بھی جانے کے قابل نہیں، بڑے سنیاسی نے اسے کہا۔ تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں تو تمہیں شملہ تک پہنچا دیں گے، آگے تمہارا اپنا بندوبست ہوگا۔ ان لوگوں نے صغیر کی اس بات کو سچ مان لیا تھا کہ وہ دلی کا رہنے والا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کس طرح نکلے۔ اسے ایسا ڈر نہیں تھا کہ سنیاسیوں کو اس کی اصلیت کا علم ہو جائے گا۔ یہ لوگ تو ایک قسم کے تارک الدنیا تھے، انہیں شہروں کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسی رات یہ لوگ کھانا کھا چکے اور صغیر کو بھی انہوں نے کھانا کھلایا تو سنیاسیوں نے حقے کی ایک ٹوپی میں چرس بھری اور کش لگانے لگی۔ انہوں نے صغیر کو بھی کش لگانے کو کہا۔ صغیر کوئی شریف آدمی تو تھا نہیں، اس نے شراب بھی پی تھی اور چرس کے ذائقے اور نشے سے بھی واقف تھا۔ اس کی ٹریننگ میں یہ سبق خاص طور پر شامل تھا کہ دشمن کے ملک میں جا کر کوئی نشہ نہیں کرنا، نہ نیند کی کوئی گولی لینی ہے۔ یہ سبق اس لیے دیا گیا کہ ہر جاسوس کو دیا جاتا ہے کہ نشے کی حالت میں کچھ راز کی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، لیکن اس رات صغیر نے چرس کے کش کی ضرورت محسوس کی اور وہ سنیاسیوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی کش لگا گیا اور ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ صبح سب جا کر اکٹھے بیٹھے تو صغیر نے محسوس کیا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں وہی بڑے سنیاسی نے صغیر سے کہا، تم پاکستانی ہو اور پاکستان جانا چاہتے ہو، کہو تو ہم تمہیں پاکستان تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ صغیر کا خون خشک ہو گیا۔ وہ ذہین آدمی تھا اور اسے جاسوسی کی ٹریننگ ملی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ رات چرس کے نشے میں اس کے منہ سے راز کی بات نکل گئی ہے یا ان لوگوں نے اس کے منہ سے راز اگلوا لیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ہنس پڑا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں مہاراج، صغیر نے بڑے سنیاسی سے کہا۔ میں نے رات زیادہ کش لگا لیے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ میں نشے میں کچھ بک بک کرتا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں میں کیا بولتا رہا ہوں؟ تم تو بے شمار بولے تھے، بڑے سنیاسی نے کہا۔ کچھ باتیں تو تم اوٹ پٹانگ سی کرتے رہے، پھر تم نے یہ الفاظ بڑے صاف کہے کہ میں پاکستان تو پہنچ ہی جاؤں گا اور وہاں ان سب جاسوسوں کو پکڑوا دوں گا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا، ایک اور سنیاسی بولا، کہ میں انڈیا کا بیڑا غرق کروا دوں گا۔
صغیر یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ ایک اور سنیاسی بولا کہ تم انڈیا کا بیڑا غرق کیسے کرواؤ گے؟ اسے اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے چرس پی لی تھی، اور وہ بھی اتنی زیادہ کہ اپنے دماغ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے بڑی تیزی سے سوچتے ہوئے ایک جواب گھڑ لیا۔ مہاراج صغیر نے ہنستے ہوئے کہا، میرے گھر والے بھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولتا رہتا ہوں اور میں ایسی باتیں کرتا ہوں جیسی آپ نے بتائی ہیں۔ معلوم نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے ذہن میں پاکستان اٹک گیا ہے۔ میں تو پاکستان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، میں دراصل پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا تو میری ماتا دھرتی ہے۔ کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میرا نام گوپال ہے، گوپال داس؟ ہاں مہاراج، ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں جاسوس بن کر پاکستان جاؤں اور دھرتی ماتا کی سیوا کروں۔ اگر میری جان چلی جائے تو میں خوشی سے جان دوں گا۔ دیکھو بال کے بوڑھے سنیاسی نے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم جنگل بیابانوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں دنیا کا اور دنیا کے بندوں کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ تم ہندو نہیں مسلمان ہو تو تم مجھے جھوٹا کہو گے۔ خواب میں کوئی ویسی باتیں نہیں کیا کرتا، نیند میں انسان وہی بولتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہمارا کوئی ملک نہیں، ویسے تو ہم ہندو ہیں لیکن ہمارے لیے پاکستان بھی ویسا ہی ہے جیسا ہندوستان ہے۔ تم ہمیں اپنے متعلق سچ بتا دو تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، فائدہ ہی دیں گے۔ اور مہاراج صغیر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور سنیاسی کے آگے پھینکتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس فائدے کی قیمت دوں گا جو آپ مجھے پہنچائیں گے۔ یہ ابھی اپنے پاس رہنے دو، سنیاسی نے نوٹ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ہم جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ کسی بیمار کو کچھ دے کر ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس سے وہی لیتے ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے۔ تم ہمارے کیا لگتے تھے؟ ہم نے تو یہ نہیں سوچا کہ تمہیں ٹھیک کر دیں تو تم سے ہمیں پیسے ملیں گے۔ تم اگر کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سنیاسیوں نے ایسی باتیں کیں اور ایسے انداز سے کیں کہ صغیر متاثر ہو گیا۔ وہ ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا جہاں ایک تنکے کا سہارا بھی اس کے لیے باعث رحمت تھا۔ اس نے سنیاسی کو پہلے تو یہ بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور یہاں بھی اس نے اپنا نام اکبر بتایا، پھر یہ جھوٹ بولا کہ وہ ہندوستان میں اپنے باپ دادا کا گھر دیکھنے آیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ جس طرح غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے آیا ہے اسی طرح واپس پاکستان چلا جائے گا، لیکن پولیس اس کے پیچھے لگ گئی اور اسے اس طرح بھاگنا پڑا کہ پاکستان کی طرف جانے کی بجائے دلی کی طرف آ نکلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ٹانگ کا یہ زخم پولیس کی گولی کا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، ایک سنیاسی نے کہا، میں تمہاری اس زخم کی مرہم پٹی کی ہے، میں نے ویسے ہی تم سے نہیں پوچھا کہ یہ زخم کیسا ہے۔ زخم دونوں طرف ہے اور ایسے زخم گولی کے ہوا کرتے ہیں۔ زخم کا فکر نہ کرو، یہ ہم 1-2 دنوں میں ٹھیک کر لیں گے۔ سانپ کا زہر ذرا دیر سے ٹھیک ہوگا کیونکہ اس میں زہر کا اثر بھی ہے۔ بہرحال مہاراج صغیر نے نوٹ سمیٹ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے کہ میری مدد کریں یا اپنے ملک کی پولیس کی مدد کریں اور مجھے گرفتار کروا دیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے ملک میں پاسپورٹ اور اس ملک کے ویزا یعنی اجازت نامے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اس لحاظ سے میں مجرم ہوں۔ تم ہمارے مجرم نہیں ہو، بوڑھے سنیاسی نے کہا، تم ہمارے مریض ہو۔ یہ سوچ لو کہ تم پاکستان سے بہت ہی دور ہو، لیکن یہ کوئی مشکل نہیں، دلی سے ریل یا بس پر بیٹھ جاؤ اور جلندھر یا امرتسر تک پہنچ جاؤ۔ پولیس ریل اور بسوں کے ہر مسافر کو تو شناخت نہیں کرتی۔ اگر تمہاری داڑھی نہیں تھی تو اب تمہاری داڑھی نکل رہی ہے، اسے اور لمبا ہونے دو۔ یہ کپڑے اتار دینا، ہم تمہیں اپنے کپڑے دیں گے، تمہارا حلیہ ایسے بنا دیں گے کہ پولیس والے بھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے اور تمہیں مہاراج جی کہیں گے۔ امرتسر سے آگے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ زخم ٹھیک ہو لینے دو یا پھر ایک اور راستہ ہے۔ ایک اور سنیاسی بولا، انہی پہاڑوں میں پاکستان کی طرف منہ کر کے چلتے جاؤ اور کشمیر جا نکلو۔ یہ سوچ لو کہ اتنا کٹھن اور اتنا لمبا سفر کرنے کی ہمت ہے تم میں، یا پھر یہ ہے؟ ایک اور سنیاسی نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ رہ جاؤ، ہم تمہیں اپنے جیسا جوگی اور سنیاسی بنا دیں گے۔ بس یہ سوچ لو کہ دنیا کا لالچ طمع دل سے نکالنا پڑے گا۔